بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون
ينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، خالق کائنات اور مالک ارض و سما واسطے، اور درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان امینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے احباب گرامی قدر، اج دے عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارکہ دے اندر میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک کم سن صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اللہ رب العزت کو دعا ہے کہ رب العالمین اس عظیم کم سن صحابی دی سیرت اور عظمت نو سمجھ کے ادے مطابق سانو زندگی گزارن دی اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام دے جس عظیم اور پیارے ساتھی دا ذکر خیر کرنا چاہنا، انہاں دا نام نامی اسم گرامی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے جنہ دی خالہ میمونہ نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زوجہ محترمہ نے، انہاں دی خالہ نبی کریم علیہ السلام دی زوجہ محترمہ اور امہات المومنین نے چھوٹے ہی کم سن چھوٹی جی عمر اندر ہی نبی کریم علیہ السلام دے ساتھی بن گئے سن، اور انہاں نوں نبی کریم علیہ السلام دے نال پیار اور محبت سی۔ ایک دن نہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اپنی خالہ میمونہ تے گھر آئے اور آ کے کہنے لگے، خالہ جی اج رات میں تواڈے کول گزارنی ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بیٹا گھر اندر جگہ موجود نہیں، نہ تے بستر لگان واسطے جگہ ہے اور نہ گھر تو باہر جگہ ہے، کیڑی جگہ تے تو آرام کریں گا؟ کہنے لگے خالہ جی اجازت تسی دیتے ہو؟ میں نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سرہانے والی سائیڈ تے میں سو جاؤں۔ نبی علیہ السلام اس طرح لیٹے نے، نبی علیہ السلام دے سرانے والی سائیڈ تے سیدنا عبداللہ بن عباس نیچے لیٹ گئے۔
اور انہاں دی چاہت اور منشا یہ ہے کہ رات کو نبی کریم علیہ السلام دی میں رات دی عبادت دیکھاں گا. تو گویا محسوس اس طرح ہوتا ہے کہ ساری رات اس انتظار اندر رہے آقا کس وقت اٹھن گے اور اٹھ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھن گے. نبی علیہ السلام دی رات کی نماز نو سیدنا عبداللہ بن عباس محفوظ کرنے واسطے نبی علیہ السلام نے سرانے ساری رات گزاری. نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں اٹھے نہیں. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. نبی علیہ السلام کو پانی دیتا ہے وضو واسطے. آقا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور نبی علیہ السلام نماز واسطے کھڑے ہوئے ہیں. کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رات دے وقت انہوں نے وضو کیتا ہے کہ نبی علیہ السلام دے نال آ کے کھبے پاسے کھڑے ہوئے. آقا علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عباس دے اس طرح کان تو ہاتھ پکڑیا. نبی علیہ السلام نے گھمایا اور اپنی دائیں سائڈ کو لے آ کے کھڑا کیتا ہے. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ عبداللہ بن عباس نے میں رات میں مسواک بھی دیتا ہے پھر پانی بھی دیتا ہے. آقا قضائے حاجت کر کے آئے نے سیدنا عبداللہ بن عباس پانی دوبارہ لے کے آئے. آقا فرماندے نے عباس تو میری خدمت کیتی ہے کیوں نہ ہوئے کہ میں تیرے واسطے دعا کر دیا. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ واسطے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین. اے اللہ قرآن دی تفسیر دا علم عبداللہ بن عباس کو دے دے اور دین دی فقاہت اور دین دی سمجھ عبداللہ بن عباس کو عطا فرما دے. نبی کریم علیہ السلام نے دعا دیتی ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. پھر دنیا نے منے ہیں مفسرین نے منے ہیں محدثین نے منے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دی تفسیر بہت اعلیٰ درجے دی تفسیر ہویا کرتی سی. قرآن دا معنی بیان کرنا، قرآن دا مفہوم بیان کرنا اور قرآن دے مسائل کو کھول کر کے بیان کرنا سیدنا عبداللہ بن مسعود اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ دا کام سی. اسی طرح اللہ رب العزت نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دی دین دی سمجھ عطا فرمائی. نبی علیہ السلام دی احادیث کو بیان کرنے والے نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسلام دے دائی بنے نے، دین دے مبلغ بنے نے، قرآن دے مفسر بنے نے. نبی علیہ السلام دی دعا دی وجہ دے نال حضرات دے پیچھے ایک بہت بڑا ایک شاہکار ہے. نبی علیہ السلام دے بڑے باادب آدمی سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. چھوٹی جی عمر دا صحابی ہے، 9 یا 10 سال دی عمر ہے، لیکن نبی علیہ السلام دے نال پیار اور محبت دا انداز دیکھیے. آقا علیہ السلام دے گھر اندر رات گزار رہے ہیں، پیار اور محبت دا انداز دیکھیے. نبی علیہ السلام دے سرانے والی سیر تے ہی رات گزار دیتی. بستر موجود کوئی نہیں، علیحدہ چارپائی موجود کوئی نہیں، پھر بھی رات گزاری جا رہی ہے کہ دین دا کوئی مسئلہ سمجھ آ جائے. مینوں نبی کریم علیہ السلام دی رات دی نماز اور رات دی نماز دے معمولات دا منو پتہ چل جائے. دین دی تڑپ ایک بچے دے سینے اندر، دین دی تڑپ، اسلام دی تڑپ، آقا علیہ السلام دے مبارک عمل دی تڑپ دل اندر لے کے سیدنا عبداللہ بن عباس نے صرف ایک رات نہیں گزاری بلکہ زندگی گزاری ہے.
حضرات کون؟ عبداللہ بن عباس جنہ دے بارے اندر رب العالمین اپنے رب العالمین دا قرآن اعلان فرما رہے آئے. رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا. رب العالمین نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. رب العالمین دا قرآن اس بات دا اعلان کر رہے آوے نبی دے شیابہ فقیری دی حالت دی اندر، نبی دے شیابہ محتاجی دی حالت دی اندر، نبی دے شیابہ غربت دی حالت دی اندر بھی نبی کریم علیہ السلام دے نال نارن والے شیابہ کون؟ نبی دے شیابہ للفقراء المہاجرین. اللہ دی رضا دی خاطر نبی کریم علیہ السلام دے دین دی خاطر اپنے گھر نو چھوڑن والے، اپنے اولادہ نو چھوڑن والے، اپنے والدین نو چھوڑن والے، اپنے مائی باپ نو چھوڑن والے، اپنے عزیز و اقربا نو چھوڑن والے، اللہ دی رضا دی خاطر، رب دے دین دی خاطر، نبی علیہ السلام دی ذات دی خاطر، آقا دی حدیث دی خاطر، آقا دے دین دی خاطر غربت دی حالت دی اندر، فقیری دی حالت دی اندر اپنا گھر بار چھوڑن والے، بلکہ رب نے اعلان فرمایا اخرجوا من دیارہم واموالہم، جنہاں نو انہاں دے اموال تو الگ کیتا گیا ہے، مال موجود ہے، مال جناب مشرکین نے کھولے ہے کوئی گل نہیں ہے، اولادہ موجود ہیں اولادہ کھولیاں نے کوئی ڈر نہیں، گھر موجود ہے گھر اور پلاٹ جناب کھوس گئے نے گل کوئی نہیں، کوئی گل بھی کوئی نہیں، کوئی جناب ذہن اندر خیال نہیں لے کر کے آئے، بلکہ چل پینے نبی دے دین نو سکھن واسطے، چل پینے نبی دا ساتھ دین واسطے، چل پینے رب العالمین دی رضا حاصل کرن واسطے. انہاں اندر ایک صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. ایک کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شخصیت ہے جو نبی کریم علیہ السلام دی خدمت گزار بھی ہے، آقا علیہ السلام دی خدمت کر کے اپنی زندگی گزارن والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ساری زندگی نبی علیہ السلام دے نال گزاری ہے. آقا علیہ السلام نے انہاں واسطے دعاواں کیتیاں نے، انہاں دی خدمات نو دے کر کے، انہاں دی ادب نو دے کے نبی علیہ السلام نے دعاواں فرمائیاں نے. صرف ایک رات ہی نہیں گزاری بلکہ میں دن ویکھاں تے دن دے وقت بھی عبداللہ بن عباس نبی دے نال نظر آ رہے ہیں. حضرات آئیے روایت مسند احمد دے اندر موجود ہے، نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں سفر دے اندر نبی علیہ السلام دے نال عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود نے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ 10 یا 12 سال دی عمر ہے، اج نبی کریم علیہ السلام دے نال سفر تے جا رہے ہیں اور روایت بیان کرنے والے، حدیث مبارکہ بیان کرنے والے خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہتے ہیں کہ کنت خلف النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوما، ایک دن میں نبی کریم علیہ السلام دے نال سواری تے سوار سا. کنت خلف النبی، میں اللہ دے نبی دے پیچھے سواری دے اوپر بیٹھا ہویا سا. آقا اپنی سواری تے موجود سن، نبی علیہ السلام دے پیچھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ موجود سن. لوگوں دیکھئے نا عبداللہ بن عباس دی راتاں گزر دیاں نے تو نبی علیہ السلام دی سنتاں نو جناب اکٹھا کردیاں گزر دیاں نے. عبداللہ بن عباس دے دن گزر دینے آمنہ بلال علیہ السلام دے نال سفر کردیاں گزر جاندے نے. نبی علیہ
السلام نے اے نہیں سوچیا کہ میرے نال چھوٹا جہا بچہ ہے اینوں میں بڑیاں گلاں کیویں سمجھا دیاں اینوں میں دین دے وڈے مسئلے کیویں سمجھاواں گا آپ نے انج نہیں سوچیا آپ نے عمر دا لحاظ نہیں کیتا بلکہ نبی علیہ السلام نے موقع نو غنیمت جانیا اور آقا علیہ السلام فرماندے نے یا غلام احفظ اللہ یحفظ کا اے غلام اے چھوٹے بچے اللہ رب العزت دی یاد اندر اپنی زندگی نو گزاری اللہ رب العزت دے احکامات دی تو حفاظت کری رب العالمین دے احکامات دی تو پاسداری کری اللہ دے پاک پیغمبر جی اگر میں رب العالمین دے احکامات دی پاسداری اندر زندگی گزارا میں نو کی ملے گا فرمایا یحفظک اللہ رب العالمین دے دیتے ہوئے احکامات میرے احکامات نو اگر اپنے سینے نہ لگائے گا محفوظ کر کے زندگی گزارے گا اے عبداللہ بن عباس سن لے یحفظک اللہ یحفظک اللہ رب العزت تیری حفاظت فرمائے گا پھر رب العالمین دشمنوں تیرے نزدیک نہیں آن دے گا دشمنوں تو حفاظت ہو جائے گی شیطان تو حفاظت ہو جائے گی بےمانہ تو حفاظت ہو جائے گی اے عبداللہ بن عباس اگر دین دے دشمنوں تو بچنا چاہنا ہے رب العالمین دے احکامات کو اچھی مضبوطی دے نال پکڑ لے حضرات کون عبداللہ بن عباس اے وہ عبداللہ بن عباس ہے جو 10 یا 12 سال دی عمر اندر نبی کریم علیہ السلام دے نال سفر کرتا جا رہا ہے آقا علیہ السلام فرماتے نے یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک اے چھوٹے بچے جس وقت اے چھوٹے بچے تو رب العالمین دے احکامات دی حفاظت کر لے اللہ رب العزت دے احکامات کو اپنے سینے اندر محفوظ کر لے اے عبداللہ بن عباس اگر اللہ دے احکامات نو تو مضبوطی دے نال پکڑ لے گا اگر رب العالمین دے احکامات نو اچھی طرح پکڑ کے تے عمل پیرا ہو جائے گا تجدہ تجاہک پھر دیکھے گا تو اللہ نو ہر وقت اپنے سامنے پائے گا جی میرے ویر اے ہوتے دین دا مسئلہ ہے نا قرآن نو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیے حدیث مصطفیٰ نو اپنا اوڑنا بچھونا بنائیے رب العالمین دے حکامات نو اپنے سینے اندر جگہ دیجئے حضرات سیدنا عبداللہ بن عباس دی سیرت اس بات دا سن درس دے رہی ہے لوگوں اسی ہر حال دی اندر ہر وقت اندر زندگی دے ہر شعبے اندر زندگی دی ہر عمر دی اندر زندگی دی ہر ایک اور ایک رات اندر ایک دن اندر اسی اللہ رب العزت دے احکامات نو مضبوطی دے نال پکڑنا ہوئے گا جب میں رب العالمین دے احکامات نو مضبوطی نال پکڑ کے عمل پیرا ہوواں گا جب میں نبی علیہ السلام دے احکامات نو مضبوطی نال پکڑ کے میں عمل پیرا ہوواں گا تجدہ تجاہک میرا اللہ میری حفاظت کرے گا میرا اللہ میری مدد کرے گا مددگار میرا اللہ ہو جائے گا میری حفاظت میرے اللہ دے ذمہ ہو جائے گی نبی علیہ السلام نے دوسرا سبق سکھایا یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہک اے چھوٹے بچے یاد رکھ لے اس بات نو جدوں بھی تو اللہ دے احکامات دے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تے میرا مالک ہر وقت تیرے سامنے رہے گا تینوں جدوں لوڑ پوے گی میرا اللہ تیرے لوڑاں پوریاں کر دین گے میرا اللہ تیرے لوڑاں پوریاں کر دین گے جدوں تینوں ضرورتاں پہ جان گیاں اللہ تیری ضرورتاں کو پورا فرما دین گے حضرات دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر کس طرح کر کے نبی علیہ السلام کو قرآن سکھی ہے آقا علیہ السلام دے نال لے کے ایک حرف قرآن دا پڑھے ہے نبی علیہ السلام نے الفاظ دے معنی جو بیان کیتے نے عبداللہ بن عباس نے ان الفاظ دے معنی نو اپنے جناب سینے اندر محفوظ کیتے ہیں ایک وقت وہ بھی آیا جناب نبی کریم علیہ السلام آقا علیہ السلام دے صحابی دے بارے اندر کہا جانے لگا سلونی عن التفسیر صحابی خود کہندے نے
عبداللہ بن عباس خود کہندے نے تو قرآن پاک دی تفسیر پوچھنی ہوے عبداللہ بن عباس کو پوچھ لیا جے قرآن دے کسے مسئلے دی سمجھ نہ آئے قرآن دے کسے لفظ دی سمجھ نہ آئے قرآن دے کسے محاورے دی سمجھ نہ آئے قرآن دے کسے واقعے دی سمجھ نہ آئے عبداللہ بن عباس کو سوال کر لیا جے میرے نبی نے دعا کی تھی اے اللہ علمہ التاویل اے اللہ عبداللہ بن عباس نو قرآن دی تفسیر دا علم عطا فرما دے وفقہہ فی الدین اے اللہ دین دی سمجھ دین دی فقاہت عبداللہ بن عباس نو عطا فرما دے عبداللہ بن عباس آج خود کہہ رہے ہیں وحفظت القرآن حفظت القرآن وانا صغیر اور دنیا کائنات دے لوگوں میں چھوٹا جیا بچہ سا میں بچپن دے اندر ہی رب العالمین دے قرآن نو اپنے سینے اندر محفوظ کر لیا سی تسی میرے کو پوچھیا کرو سوال تسی میرے کو سوال کریا کرو تفسیر دا تانوں قرآن دے معنی دا پتہ نہ لگے میرے کو آ جایا جے قرآن دی تفسیر دا پتہ نہ لگے میرے کو آ جایا جے قرآن اندر کوئی محاورہ بیان ہوئے اس نو سمجھنا ہوئے میرے کو سوال کر لیا کرو کیوں وحفظت القرآن وانا صغیر میں چھوٹا جیسا میں بچپن دے اندر ہی اللہ دے قرآن کو اپنے سینے اندر محفوظ کر لیا حضرات میں دسنا چاہنا کون عبداللہ بن عباس ہوئے جس نے مفسر قرآن کیا جاندہ ہے میں نہیں کہندہ محدثین کہندے نے میں نہیں کہندہ مفسرین کہندے نے عبداللہ بن عباس دی روایت آ جائے تفسیر دے معاملے اندر محدثین دے سر جھک جایا کرتے نے تفسیر دے معاملے اندر عبداللہ بن عباس دا قول آ جائے مفسرین دے سر جھک جایا کرتے نے کیوں یہ دے پیچھے میرے پاک پیغمبر دی دعا موجود ہے اور سیدنا عبداللہ بن عباس خود کیا کرتے سن اور دنیا کائنات دے لوگوں میں رب العالمین دے پاک پیغمبر کو خود قرآن پڑھے ہیں اور اس قرآن کو اپنے سینے اندر محفوظ کیتا ہے اور اس سیرت سیدنا عبداللہ بن عباس دی لوگوں جاؤ اس سیرت نو اٹھاؤ اپنے گھر اندر نافذ کر دو بچے چھوٹے نے چھوٹی عمر نہ کیا کرو علی چھوٹی عمر بچہ علی مسجد اندر نہیں جا سکتا نہ کیا کرو چھوٹے بچے مسجد دی اندر کیوں آگے نے وہ آن دیتا کرو انہا بچیاں نو مسجد دی اندر انہا بچیاں نو تعلیم حاصل کرن دیتا کرو اے نہ کیا کرو 10 سال دا ہوئے گا میں پھر مدرسی اندر چھوڑاں گا 20 سال دا ہوئے گا پھر قرآن نو اٹھائے گا مولانا میرا بچہ علی چھوٹے اس نے علی بڑیاں جنا میں اس نے بڑا علی پیار دینا ہے علی اس نے دنیا دے کم کاج سکھانے نے علی اس نے عدب سکھانا ہے اگر عدب مسجد اندر آکے نہیں سکھے گا اگر عدب قرآن پڑھ کے نہیں سکھے گا اگر رب دا عدب نہیں سکھے گا قرآن پڑھ کے اگر رب العالمین دا قرآن پڑھ کے رسول دا عدب نہیں سکھے گا اگر رب دا قرآن پڑھ کے اگر انہیں دین دا عدب نہ سکھیا تو انہیں سکھنا کی ہے پھر دنیا دے عدب سکھائی رکھے پھر دنیا داری بن جائے گا پھر سوچتا پھرے گا کہ ملے قیامہ میں مسجد دی اندر جی چھوٹے بچیاں نو پکڑ کے لائیے نا مسجد دی اندر چھوٹے بچیاں نو دین دے رستے تے چلائیے میں نبی دے صحابہ انج کریا کرتے سن اپنے بچیاں نو چھوٹیاں چیزاں دے بہانے اندر بیٹا فلاں چیز ملے گی دنیا اے جناب دین دا کم کر کے دکھاؤ اسی دنیا دے کم تے لے لینے لیکن دین دا کم ساڑے کو نہیں لیا جانا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سیرت سب اس بات کا پیغام دے رہی ہے لوگوں چھوٹی عمر اندر ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیو چھوٹی عمر اندر ہی قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیو چھوٹی عمر اندر ہی دیکھیے نا چھوٹی جی عمر ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی چھوٹی جی عمر اندر سے اپنی خالہ نو آگے کیا خالہ میمونہ میں گھر اندر رہنا چاہنا جواب ملیا بیٹا بستر کوئی نہیں بے جواب ملیا بیٹا چار پائی کوئی نہیں وہ کہنے لگے اللہ دے نبی دے سرانے والی شہر تے میں رات گزار دیاں گا میں نے اجازت مل جانی چاہی دیئے دیکھئے نا اس طرح دا شوق ہوئے گا اس طرح دا شوق ہوئے گا پھر قرآن بھی آئے گا قرآن یاد بھی ہوئے گا قرآن دا معنی بھی آئے گا قرآن دا مفہوم بھی آئے گا قرآن دی تشریح بھی آئے گی قرآن دی تفسیر بھی آ جائے گی عبداللہ بن عباس کیا کر دے سن دنیا کائنات دے لوگوں سلونی عن التفسیر
تفسیر میرے کو تفسیر دا علم سکھیا کرو ذرا لوگوں کون سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن عباس نے جنہوں نے رب العالمین نے غیرت عطا فرمائی ہے جنہوں نے رب العالمین نے شرم عطا فرمائی ہے حضرات دیکھیے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے اندر ایک محدث نے کہا ہے رأیت ازار ابن عباس الى نصف الساق نبی علیہ السلام دے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نبی اندر سنت دی غیرت بھی موجود ہے ایک صحابی کہتے ہیں میں سیدنا عبداللہ بن عباس دی شلوار جدوں بھی دیکھی ہے انہاں دی ادھی پنڈلی دے برابر انہاں دی شلوار ہویا کرتی سی اے جناب عمل ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اگر پیچھے نظر دوڑاؤ نا نبی کریم علیہ السلام دیکھو ایک بندہ آیا نبی علیہ السلام کو اس نے آ کے سوال کیتا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی اپنا تہبند اپنی ازار اپنی شلوار اپنی چادر میں کیڑی جگہ تے رکھا نبی علیہ السلام نے ایسے گھٹنے تو چار انگلاں نیچے رکھیاں آقا فرماندے نے اس جگہ تے اپنی شلوار رکھیا کر آقا جی اگر اس پہ نیمی ہو جائے آقا نے علیہ السلام نے فرمایا کم از کم تیری پنڈلی دے درمیان اندر شلوار آنی چاہیے حضرات نے طریقہ مصطفیٰ کریم طریقہ حدیث مصطفیٰ دا یہ طریقہ اپنا دے ہوئے سیدنا عبداللہ بن عباس نے زندگی گزاری بات بیان کرنے دا مقصد جنہیں آقا نے فرمایا سی یا غلام احفظ اللہ کا یحفظ کا اے غلام اللہ رب العزت دیا کامات دی تو حفاظت کر لے انہاں نو مضبوطی نال پکڑ لے رب العالمین تیری حفاظت کر دین گے رب العالمین تیری امداد فرما دین گے حضرات او عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو رب العالمین نے بڑا حسین و جمیل بنایا ہے عبداللہ بن عباس بڑے حسین و جمیل سن عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رب العالمین نے انہوں قد بھی عطا کیتا ہے انہوں حسن بھی عطا کیتا ہے اور رب العالمین نے سیدنا عبداللہ بن عباس حیا بھی عطا کیتی ہے جناب انہاں دی شرم و حیا دا عالم ہے جناب کیا کرتے سن کہ جس وقت میں غسل کریا کرنا انی استحی اللہ میں نے اللہ کو شرم آندی ہے کہ میں اپنے جسم دے سارے کپڑے اتار دیاں اپنا مکمل جسم ننگا کر دیاں عبداللہ بن عباس اللہ کو اتنی شرم کریا کرتے رب کو اتنا حیا کریا کرتے کون عبداللہ بن عباس اللہ دا حیا کرنے والا جڑا اللہ دا اس قدر حیا کرے گا ذرا بتلاؤ نا اللہ دے حکامات دا حیا کیویں نہیں کرے گا کیوں آمنہ دلال نے فرمایا سی یا غلام احفظ اللہ تجدہ تجاہا کا اے غلام رب العالمین دے حکامات دی حفاظت تو کر لے ہر جگہ تے اللہ تیرا معاون اور مددگار ہو جائے گا انہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتے قد کاٹ حسن و جمال اور اصفور سیرت عطا فرمائی ہے اتھے رب العالمین نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شرم و حیا دا پیکر بنائے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر لگیاں اپنا مکمل جسم برہنہ نہیں کریا کرتے سن اس طرح کر کے کہ رب العالمین کو شرم میں بھی محسوس کیتی ہے میرے جسم دا کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے میری جناب رام تو کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے میرے جناب سطر کو کپڑا نہیں ہٹنا چاہیے کیا میں بھی کدے سوچی ہے کہ میرے اندر بھی اتنی شرم و حیا موجود ہے کیا میرے اندر بھی اتنی غیرت موجود ہے اور رب دے احکامات دی غیرت کرنا بڑی دور دی بات ہے آمنہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان دی غیرت کرنا تے بڑی دور دی گل ہے کدے انج بھی میں سوچی ہے میرے جسم تو کپڑا نہ ہٹے اگر میرے جسم تو کپڑا ہٹے گا میرا رب میرے جسم نو دیکھ لوے کدرے کدے میرے جسم میرے دل و دماغ اندر بھی ہو جا خیال آیا ہے یہ دی شرم و حیا اور شرم و حیا دا ہو جا اثر کدے میرے اندر ہی پیدا ہویا اگر نہیں پیدا ہویا لوگ اٹھائیے سیرت عبداللہ بن عباس دی اس نے اپنے سینے لگائیے اور قرآن دا بھی حیا کرنا ہے
قرآن دے احکامات دا بھی حیا کرنا ہے، رب دا بھی حیا کرنا ہے، رسول دا بھی حیا کرنا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیمات دا بھی حیا کرنا ہے۔ آقا نے جو کچھ کیا ہے وہ دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جس کم تو آقا نے روکے ہے اس کم تو رکنا ہے۔ رب نے جڑے کم تے سنو چلان دا، رب دا آڈر ہے اس کم تے چلیے، اللہ دے آڈر نو منیے۔ لوگ کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس ایک ایسی شخصیت ہے جو گفتگو کریا کرتے، بڑی جناب سادہ جی گفتگو کریا کرتے۔ عبداللہ بن عباس مجلس دے اندر جس وقت بھی گفتگو کریا کرتے یا رب دی حدود اللہ دے بارے گفتگو کریا کرتے، اللہ رب العزت دی حداں بیان کریا کرتے، لوگاں نوں دسیا کرتے، مسائل سمجھایا کرتے۔ انہاں دی گفتگو اندر یا رب دا قرآن ہویا کرتا سی، یا نبی کریم علیہ السلام دا فرمان ہویا کرتا سی۔ بلکہ سیدنا قاسم بن محمد رحمت اللہ تعالی بیان فرما دینے، کہندے نے ما رأیتو فی مجلس ابن عباس باطلا قط۔ عبداللہ بن عباس دی مجلس جس جگہ تے لگی ہوندی سی، عبداللہ بن عباس دی مجلس دے اندر کوئی فالتو گل نہیں سی ہویا کرتی، کوئی غلط گل نہیں سی ہویا کرتی، کوئی جھوٹ نہیں سی سنیا کریا، کوئی کدے کسی نے جھوٹ نہیں سی سنیا، غلط بات باطل بات قرآن کو ہٹ کے حدیث مصطفیٰ کو ہٹ کے عبداللہ بن عباس دی زبان تے کدے کوئی جملہ آیا ہوئے انہاں دی شاگرد قاسم بن محمد کہہ دے رہے میں اپنی ساری زندگی دے اندر عبداللہ بن عباس تو کدے فضول قسم دی گفتگو انہاں دی زبان تو نہیں سنی۔ رب حیا کرنے والا عبداللہ بن عباس انہاں دی سیرت اس بات دا پیغام دے رہی ہے، لوگوں ہمیشہ اللہ نو اپنے سامنے سمجھو، ہمیشہ رب العالمین دا حیا کرنا ہے، اپنی گفتگو اندر بھی، اپنی جستجو اندر بھی، اپنے اعمال اندر بھی، حضرات ساڑے اعمال اندر بھی نکھار ہونا چاہیے۔ کون؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سواری دی لگام سجے دینا، سیدنا سعد رضی اللہ عنہ فرما دینے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میری سواری دی لگام پکڑ لی۔ میں کہ عبداللہ این نہ کر، عبداللہ این کیوں کر رہے ہو؟ سیدنا عبداللہ فرما دینے ہاکذا امرنا ان نفعل بعلمائنا، ساڑے علماء کرام نے سانو مسئلہ سمجھانے والے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سکھایا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا حضرت عبداللہ نوا کیا کہ تو آیا تو تسی کی کرنا چاہتے ہو، ذرا گل کی ہے، ذرا مسئلہ دے سمجھاؤ۔ عبداللہ بن عباس نے اپنا ہاتھ باہر نکالیا، زید نو پکڑیا، زید نو پکڑ کے بوسہ دیتا، فرمایا ہاکذا امرنا ان نفعل باہل بیت نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ دے ہاتھ نام بوسہ لے کر کے سیدنا عبداللہ بن عباس فرما دینے اے زید سانو اس بات دا حکم دیتا گیا ہے، سانو اہو گلتے سمجھائیاں گئیاں نے، ساڑھی تعلیمات اندر بات موجود ہے کہ نبی علیہ السلام دے اہل بیت نال اسی انج طرح کر کے پیار کرنا ہے۔ کون؟ عبداللہ بن عباس، رب نال پیار کرنے والا عبداللہ بن عباس۔ کون؟ عبداللہ بن عباس، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال پیار کرنے والا عبداللہ بن عباس، راتاں نبی دے نال گزارنے والے عبداللہ بن عباس، دن دے سفر اندر نبی علیہ السلام دے نال سفر کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس، نبی علیہ السلام دے احکامات دے اوپر عمل پیرا ہونے والے عبداللہ بن عباس، نبی علیہ السلام دے اہل بیت نال پیار کرنے والے، محبت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ کون؟ عبداللہ بن عباس۔ عبداللہ بن عباس دی سیرت کو سننے والوں یاد رکھے آجے، رب العالمین دی حدود نو پار نہیں کرنا، اللہ دی حدود دا حیا کرنا ہے، جو رب نے حد قائم کی دی ہے اس تو آگے نہیں بڑھنا۔ نبی کریم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک شاگرد امام طاؤس رحمت اللہ تعالیٰ تابعین نے اور ایک شاگرد نے سیدنا عبداللہ بن عباس دے کہندے نے ما رأیت
رأيت أحدا أشد تعظيما لحرمات اللہ، میں دنیا کائنات اندر اے ہو جائے بندہ نہیں دیکھیا جیڑا بندہ اللہ رب العزت دے احکامات دے اوپر پابندی دے نال عمل کرنے والا ہوئے۔ رب العالمین نے جڑی چیز نو حرام قرار دیتا ہے، جڑے کم نو اللہ نے حرام قرار دیتا ہے، اس کم نو پامال نہیں کرنا، اللہ دی حد نو پامال نہیں کرنا۔ اس سوچ والا نبی عبداللہ بن عباس کو بد کے سخت بندہ دنیا کائنات اندر نہیں دیکھیا۔ لوگوں پتہ چلیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے بتلائے دین دے اوپر سختی دے نال عمل کرنے والے، سختی نال عمل کرنے والے، رب العالمین دی حدود نو پامال نہیں کرنا، اس نو پامال کرن بھی نہیں دینا، یہ دے اوپر سختی کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہویا کردے سن۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام دے پیارے ساتھی نے، وہ پیارے صحابی نے، جناب سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جوانی دے اندر ہی نا، اپنی جوانی دے ابتدائی عمل ابتدائی عمر دے اندر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین نے تعبیلات دا علم، تفسیر دا علم اور دین دا علم رب العالمین نے عطا کر چھڑیا سی۔ سیدنا امیر المومنین سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سوال کیتا، سیدنا عمر فاروق نے سوال کیتا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہو کان توابا۔ لوگوں بتلاؤ نظرہ اے جڑی سورت ہے نا سورہ نصر، ایک کیڑی چیز دا پیغام لے کے آئیے۔ صحابہ کرام دس رہے ہیں اللہ رب العزت نے خوشخبری عطا کی جیسی مکہ پتہ ہوئے گا، لوگ چوک در چوک اسلام اندر داخل ہوں گے۔ محمد جناب صحابہ کرام اپنی اپنی تفسیر بیان کر رہے ہیں، اپنا اپنا معنی بیان کر رہے ہیں۔ باری آ گئی ہے عبداللہ بن عباس نے نبی سیدنا عمر فاروق نے کہا، اے نبی دے صحابہ تسی کہندے ہو نا ایک چھوٹی جی عمر دا بچہ ساڑے اندر لے آگے بٹھا دیتا جے، عمر فاروق اس نو شورا دا رکن نہیں ہونا چاہیے دا، تو انہوں تے پتہ ہی کوئی نہیں اے سورت پاک نازل ہوئی سی، اے دا مقصد کی ہے ہون زورا سنے آجے میں اس واسطے عبداللہ بن عباس نو شورا دا رکن میں اس واسطے بنایا ہے۔ عبداللہ بن عمر فاروق کہنے لگے عبداللہ بن عباس بتلاؤ سورہ نصر کی ضمن اندر نازل ہوئی ہے۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالمہ لہو، میں جاننا ہوا اس صورت نو، اس صورت کدو نازل ہوئی ہے، میں نو پتہ ہے صورت کس واسطے نازل ہوئی ہے، اس واسطے نازل ہوئی ہے اے صورت نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موت دا پیغام لے کے آئی سی۔ سارے صحابہ من گئے، عبداللہ بن عباس نو اللہ نے جب علم عطا کیتا ہے، اے عمر فاروق عبداللہ بن عباس نو شورا دے رکن اندروں باہر نہ نکالے آجے، اس نو شورا دا رکن رہن دیو، شورا دا رکن اس نو رہن دیو۔ لوگوں کون عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن عباس نے جنہوں نے اپنے بیٹے دنال گفتگو فرمائی ہے، کس انداز اندر گفتگو فرمائی ہے۔ عبداللہ بن عباس کہنے نے یا بنیا ان عمر یزنی کا فحفظ عنی سلاسن، اے میرے بیٹے امیر المومنین تینو اپنے قریب بٹھان دینے تین گلہ میرے کو سیکھ لے، تین گلہ لا تفشین لہو سرن، پہلی گلتے ہے کہ اپنا راز کسے دے سامنے پاس نہ کری، اے میرے بیٹا اپنا جناب راز جڑا پاس نہیں کرنا، ولا تغتابن عندہو احدن، اپنے جناب مصاحب دی اپنے ساتھی دی کسی دوسری جگہ تے بیٹھ کے کسی دوسرے بندے دے سامنے غیبت نہ کری، ولا یجربن علیک کذبن، تے کسی دے سامنے جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ بھی نہیں بولنا، اے میرے بیٹا کسی دے اوپر تہمت بھی نہیں لگانی، کسی دی غیبت بھی نہیں کرنی، کسی دی چغلی بھی نہیں کرنی،
تو کسی دا راز پاش بھی نہیں کرنا، آؤٹ بھی نہیں کرنا. اپنے بیٹے نو اس طرح کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین دیا گلنا سکھائیاں نے، رازداری دی گل سکھائی ہے. بیٹا راز نو راز رکھنا ہے. جدے جناب نزدیک تسی کام کر رہے ہو، جدے نیچے تسی کام کر رہے ہو، جدے جناب کمان اندر تسی کام کر رہے ہو نا، او دے راز نو فاش نہیں کرنا، او دے راز نو فاش نہیں کرنا. حضرات تھے بات بھی سمجھئے، اپنے راز نو راز رکھنا ہے، اپنے راز نو جدا نہیں کرنا اپنے تو. اگر اپنا راز تسی اپنے تو جدا کرو گے کل نو سر نیمہ کرنا پہ جائے گا. اگر کسی دا راز پاس کیتا جائے گا ایک وقت آئے گا تو سر جھکانا پوے گا. وہی بندہ اگر اپنے گواہ دے نال تواڈے سامنے آ کے کہے میرے اندر یہ عیب موجود سی، یہ عیب دا ذکر میرے سامنے کر دیندا، اس مجلس اندر فلاں فلاں لوگاں دے سامنے کیوں کیتا، اے میرے گواہ موجود ہے. اس وقت نظر جھک سکتی ہے، اس وقت جناب انسان نو شرمندگی اور پشیمانگی دا انسان نو سامنا کرنا پڑے گا. راز نو راز رکھنا ہے. حضرات اسی طرح کسی دے مطابق کسی دے متعلق غلط بات زبان تو نہیں نکالنی. رب العالمین دے قرآن دا فیصلہ ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے دی غیبت نہ کریا کرو، ایک دوسرے دی چغلی نہ کریا کرو. اے دی گل او دے اگے، او دی گل فلاں آگے، فلاں دی گل فلاں آگے. ایسا کام نہیں کرنا، چغلی والا کام، غیبت والا کام. اس کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکے ہے. حضرات اپنے الفاظ اندر منع کیتا ہے، لیکن تعلیم ہے قرآن دی، یہ حرمت ہے، اس حرمت کو پامال نہیں کرنا. رب نے جس کام تو روکے ہے اس کام سے نزدیک نہیں جانا. اور تیسری بات کہی بیٹا کسی دے خلاف جھوٹ نہیں بولنا. اگر بولو گے دنیا اندر بھی پکڑے جاؤ گے، قیامت والے دن بھی پکڑے جاؤ گے. حضرات عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دی سیرت دے حوالے نال بہت ساریاں باتاں حال تک موجود نے، لیکن چونکہ وقت اجازت نہیں دے رہا، رب العالمین کو دعا ہے رب العالمین سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت دے مطابق سر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رب العالمین کرو شرم محسوس کرن والے، عبداللہ بن عباس رب العالمین دے احکامات دی حفاظت کرن والے. عبداللہ بن عباس کون نے؟ عبداللہ بن عباس نبی علیہ السلام دے با ادب نے. حضرات ساریاں چیزاں دستیاں نے، سانو بھی چاہیے ہے اسی جناب دین دے نیچے اپنی زندگی گزاریے، دین دے سائے دے نیچے رہ کے اپنی زندگی نو گزارنا، اللہ دے حکامات نو سینے نال لگانا. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دی سیرت اس بات دا سن درس دے رہی ہے کہ نبی علیہ السلام دے فرامین نو اپنے سینے نال لگائیے. آمنہ دے لال نے جتھے دسی اسی شلوار رکھنی ہے، صحابہ کرام کہندے رہے اور عبداللہ بن عباس دے شاگرد کہندے رہے اسی ساری زندگی عبداللہ بن عباس دی اگر شلوار دیکھی ہے نصف پنڈلی تک دیکھی ہے، آدھی پنڈلی تو نیچے کدے شلوار عبداللہ بن عباس دی نہیں گئی. عبداللہ بن عباس کون نے؟ نبی علیہ السلام دی تعلیمات کے اوپر سختی نال عمل کرنے والے عبداللہ بن عباس نے. کون؟ عبداللہ بن عباس بچپن دی عمر اندر قرآن پاک نو اپنے سینے اندر محفوظ کرنے والے عبداللہ بن عباس نے. کون؟ عبداللہ بن عباس رب العالمین دے قرآن دا عالم ہے، مفسر ہے، عظیم مفسر ہے. جتھے عبداللہ بن عباس دی تفسیر آ جائے مفسرین اور محدثین اپنے سر نو نیچا کر لیا کرتے نے، ادب نال اپنی آنکھوں جھکا لیا کرتے نے. وجہ کی یہ عبداللہ بن عباس اللہ دا بھی مؤدب سی، عبداللہ بن عباس نبی کریم دا بھی مؤدب سی. ساری رات نبی علیہ السلام دے سرانے والے گزار دیتی صرف اس واسطے کہ رات میں اٹھیں گے، نبی علیہ السلام رات میں اٹھیں گے، میں آقا دے رات دے معمولات کو دیکھاں گا، رات دی عبادت کو دیکھاں گا. اتنے بچے نے کہ پتہ نہیں ایک بندہ جماعت ایک بندہ نماز پڑھ رہے ہیں، ہن میں او دے نال نماز پڑھنی ہے، میں سجے سائڈ تے کھڑا ہونا ہے یا کھبی سائڈ تے کھڑا ہونا ہے. اتنے بچے سن کہ اس بات کا بھی علم نہیں اور یہ مسئلہ سمجھ آئے ہے. عبداللہ بن عباس دی سیرت کو سمجھ آئے ہے کہ میرے ویر اگر تو نماز
پڑھ رہے ہوئے تیرے نال بائیں سائڈ تے آ کے آدمی کھڑا ہو جائے اس دائیں سے شروع پکڑ کے دائیں سائڈ تے کر اپنی جماعت نو شروع کر. ایک طریقہ مصطفیٰ کریم دا ہے سکھان والے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین دی تعلیم حاصل کرنے والے اور جناب قرآن پاک دی تعلیمات نو جناب عام کرنے والے اور سینکڑوں انہاں دے جناب شاگرد سن جو دین دی تعلیم قرآن دی تعلیم حدیث مصطفیٰ تعلیم عبداللہ بن عباس پر سکھن والے سن. حضرات اپنے بچیاں نو دین پڑھائیے. عبداللہ بن عباس دی سیرت بچپن اندر ہی دین سیکھن والے سن. خود بن جائیے کہ اللہ نے جو کچھ حرام کیتا ہے اس حرام دے نزدیک نہیں جانا. رب دی حرام کی ہوئی چیز رب العالمین دی حدود نو پامال نہیں کرنا. اے سیرت ہے عبداللہ بن عباس دی. کاش کدے سیرت میرے اندر آ جائے تیرے اندر آ جائے. اے حکم رب دا ہے اس تو آسے پاسے ہو کے میں زندگی نہیں گزارنی. اے حکم مصطفیٰ کریم دا ہے میں اس تو آسے پاسے ہو کے اپنی زندگی نہیں گزارنی. کاش کدے میری تیری سوچ اور عقیدہ اے بن جائے. اللہ دی قسم زندگی سمجھ جائے گی. زندگی پھر قرآن دے مطابق ہو جائے گی. پھر زندگی حدیث مصطفیٰ دے مطابق ہو جائے گی. جس طرح عبداللہ بن عباس شرمسار سن, جس طرح عبداللہ بن عباس سنت پابند سن, سنت پابند بن جائیے. جس طرح عبداللہ بن عباس قرآن نال پیار کرنے والے سن, قرآن نال پیار کرنے والے بن جائیے. رب العالمین کو دعا ہے رب العالمین عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ